عزت میں دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت فرمائے اور ہمارے دلوں کو ثقلین کی نورانی تعلیمات کے ساتھ مزین اور منور فرمائے۔ جتنے بھی دوستان بزرگان جنہوں نے اتنا پیارا اہتمام کیا ہے کہ ہم واقعاً اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی جذبہ اور جوش اور ایمان ہمیشہ عطا فرمائے، اور جن مومنین مرحومین کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ قبلہ مرتضی صاحب یقیناً 9:20 تک ان کے پاس ٹائم ہے، میں 40 منٹ کی کوشش کروں گا ان کے لیے باقی رہتے ہیں، 40 38 کیا کہتے ہیں، یہاں تک میں کوشش کرتا ہوں۔ لیکن پھر عرض کیا کہ وعدہ جو ہے ایک انسانی صفت ہے، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے مجبوراً 2-4 لفظ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے انسان ہم نے تجھ کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ کیا چیز عطا فرمائی ہے؟ کرامت۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ تکریم کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو تولا جا سکتا ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تولا جا سکتا ہے، جس کا وزن ہو۔ بے وزن چیز جو ہے اس کو کرامت نہیں کہا جاتا۔ جس کی عزت نہ ہو اس کو یہ صاحب کرامت نہیں کہا جاتا۔ عزت وزن رکھتی ہے، صاحب عزت کو کریم کہا جاتا ہے۔ صاحب عزت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کریم کہا جاتا ہے۔ اے انسان اللہ نے تجھے کرامت عطا فرمائی ہے، اے انسان اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی ہے، اے انسان اللہ نے تجھے ایک وزندار مخلوق پیدا کیا ہے، تو بے وزن مخلوق نہیں ہے۔ تمام کائنات کی آپ چیزوں کے اوپر غور کریں تو بڑی بڑی وزنی چیزیں ہیں، لیکن وہ کلو کے لحاظ سے وزنی ہیں، لیکن تو اللہ کی بارگاہ میں وزنی ہے۔ توجہ ہے میرے دوستان؟ کہاں پر وزنی ہے؟ بارگاہ رب العزت، بارگاہ رب العزت۔ میں توجہ کا تھوڑا سا طلبگار ہوں۔ اچھا، تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر فائدہ دے رہی ہیں۔ زمین فائدہ دے رہی ہے، آسمان، جافی صاحبان، میرے بزرگان، سادات وغیرہ، سادات بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسمان فائدہ دے رہا ہے، چھت کا فائدہ دے رہا ہے، سورج تپش کا فائدہ دے رہا ہے۔ اے انسان تو بھی کو فائدہ دے رہا ہے۔ تیری زندگی کا کسی اور کو فائدہ ہے؟ اچھا، درخت جو ہیں وہ پھل دیتے نظر آ رہے ہیں، سمندر پانی دیتا نظر آ رہا ہے، یا تیرے وجود سے فقط کانٹے ہی نکلتے ہیں؟ سلامت پڑے گا محمد و آل محمد کی ذات کا۔ کیا فائدہ ہے؟ تیری سارا دن تیرا گزرے، کیا کہتے ہیں، چاہے وہ میدان میں گزرے، دفتر میں گزرے، دکان پر، تیرے لیے ہی اگر ہو تو تیری زندگی کا کیا فائدہ؟ تو اس سے تو وہ بہتر ہیں جو حیوان ہیں لیکن تیرے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں، وہ تو سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی کا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب اس نے اپنے شرف کو بلا دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو شرف دیا ہے، اس شرف کو بچانا سب سے بڑا کمال ہے، اور اس شرف کے اوپر مزید شرف کو حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں فضیلت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضیلت کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ شروع ہوتی ہے فضیلت، بندگی کی فضیلتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ کوئی پہلی کلاس پاس کرتا ہے، کوئی دوسری کلاس پاس کرتا ہے، کوئی تیسری کلاس پاس کرتا ہے، کوئی بی ایس سی تک چلا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کی بندگی میں سید الساجدین نظر آتی ہیں، زین العابدین نظر آتی ہیں۔ کیا نظر آتی ہیں؟ امام سید سجاد کی زندگی کمال کی زندگی ہے، کمال کی زندگی ہے۔ کیوں کہ جہاں خیر الناس من ینفع الناس، قبلہ مرتضی صاحب، علماء کے سامنے طالب علم کا پڑھنا واقعا مشکل ہے،
ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں بہرحال کڑوی چیز بہرحال قابل قبول ہو جائے گی. خیر الناس من ینفع الناس، ہم فائدہ دے سکتے ہیں، ہمارے پاس امکانات موجود ہیں، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس وہ مشکلات نہیں ہیں جو امام سید سجاد کے لیے تھیں. جب آپ کربلا کا واقعہ ہوا تو کتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے؟ مولا خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری ولایت اور امامت کے دم بھرنے والے 3 یا 8 یا 20 کا فگر آپ نے بتلایا، اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے، جب کوئی نہ ہو پھر ایسا معاشرہ تشکیل دینا کہ جہاں پر امام کوئی بات کریں تو امام کا جواب قرآن کی صورت میں دیا جائے. کس کی صورت میں دیا جائے؟ قرآن کریم کی صورت میں دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعجل. اچھا، ایک نقطہ جس کی طرف وضاحت لازم ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی اتنی دردناک شہادت کیوں ہوئی؟ جوانوں میں آپ سے بات کروں گا اور کس سے باقیوں سے مطلب ہے میرا، لیکن آپ سے خصوصاً میرا مطلب ہے کیوں شہادت ہوئی؟ آیا وہ لوگ قرآن کو سمجھتے تھے جیسے رسول سمجھانا چاہتے تھے؟ آیا جو رسول جس مقصد کے لیے کیا کہتے ہیں قرآن کریم آپ نے کیا کہتے ہیں لوگوں کے اوپر تلاوت کی، اس کے اوپر پورا اترتے تھے؟ نہیں اترتے تھے. آیا انہوں نے ان تعلیمات پیغمبر کو ویسے لیا جیسے لینا چاہیے تھا؟ نہیں لیا گیا. اگر لیا جاتا تو پھر سید الجنا جو سردار جنا ہیں ان کے سر نو کی نیزہ پر کیوں جاتے؟ اس کا اور مدینے کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اگر کوئی گویہ بلانا ہوتا تھا جہاں پر رسول خدا اسلام لے کے آئے تو مدینہ سے بلایا جاتا تھا. کہاں سے بلایا جاتا تھا؟ مدینہ سے. اور ایسی حالت میں جب حضرت حدیث پیغمبر بیان کرتے ہیں تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوچنا پڑے گا کہیں آج ایسا دور تو نہیں. توجہ ہے میرے دوستان؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ سیرت سجادیہ. سیرت آیا قرآن ویسے پڑھا جا رہا، بابا عادت کے طور پہ قرآن پڑھنا اور بات ہے، دل کا نور سمجھ کے پڑھنا اور بات ہے. عادت کیا ہے؟ نماز عادت نہ بنے، قرآن عادت نہ بنے، نوافل عادت نہ بنے، اور ناراض نہ ہوئیو مجلسی عادت نہ بنے. مجلس بھی کیا نہ بنے؟ مجلس درسگاہ ہے. مجلس کیا ہے؟ درسگاہ ہے. امام نے کیسے کام کیا؟ امام ایسی کنیزیں آپ کی ہیں جو قرآن میں جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. مولا نے کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے ان اقدار کو جو فراموش ہو چکی تھی، اندھیرے کا جواب نور ہے، اور آج کی ظلمت اور ظلم کا جواب قرآن ہے اور محمد و آل محمد کی سیرت ہے. مولا کے سامنے 7 سال کا 8 سال کا بچہ آتا ہے، مولا اس کے لیے رضا بھجا دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں مولا یہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا، اتنا احترام کیوں کیا؟ مولا نے فرمایا میرے جد کا دین پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ میرے جد کا قرآن. مولا قرآن پڑھتے، راستے میں ماشکی رک جاتے مولا کا قرآن سننے کے لیے. مولا فرماتے ہیں اگر پوری دنیا مر جائے مشرق اور مغرب میں مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ قرآن میرے ساتھ ہے. قرآن کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے. آج قرآن کی ضرورت ہے، سیرت سجادیہ کی ضرورت ہے، اور کیا کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے امام. اور یہ نہ کہیں کہ مشکلات بہت ہیں، یہ اشتباہ ہے ہمارا کہ ہمارے وقت مشکلات. جب آپ کے پاس مشکل کشا موجود ہے تو مشکل کیسی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مشکلوں کا حل نہیں لیا. قرآن پڑھا لیکن قرآن سے مشکل کا حل نہیں لیا. اہل بیت کی بات سنی لیکن حل نہیں لیا. جب حل موجود ہے، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ان کی زندگی موجود ہے، اور معصومین علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا. جب گھر کے اوپر جاسوسوں کے پہرے تھے، مولا نے 1000 غلام تربیت کر کے معاشرے میں بھیج دیا. کیا کر دیا؟ 1000 غلام تربیت کر کے. بعض اس سے بھی زیادہ بتلاتے ہیں، اور اب وقت نہیں، وقت واقعہ زیادہ ہو چکا ہے. میں قربان جاؤں اس امام کے اوپر
کہ جس سے امامت کا سب سے پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا، اے بھتیجے سے یہ پوچھا گیا، بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ آیا بی بی کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا؟ اس لیے مولا نے کہا کہ آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، اے پھوپھی اماں آپ سب جانتی ہیں، علیکن پوچھا اس لیے تھا کہ شاید مرنے کی اجازت مل جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔